ہے درس اس کا تصدیق تلاش علم بندگی، ہے درس اس کا تصدیق رہے جنا کبھی نشان دلائیں گے بلندیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل۔ ہم تعمیر قواعد حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے فعل معروف اور مجہول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ دیکھیے، معروف و مجہول کا بیان۔ احمد نے خط لکھا، محمود نے قرآن پڑھا۔ پیارے بچوں دیکھو، ان جملوں میں دو فعل کا ذکر ہے۔ احمد نے خط لکھا، اس جملے میں لکھا فعل ہے۔ محمود نے قرآن پڑھا، اس جملے میں پڑھا فعل ہے۔ پیارے بچوں دیکھو، ان جملوں میں دو فعل کا ذکر ہے، لکھا اور پڑھا۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ ان فعلوں کا فاعل کون ہے، یعنی ان فعلوں کو کرنے والا کون ہے، احمد نے لکھا، اس جملے میں لکھا فعل ہے، تو لکھنے کا کام کس نے کیا؟ لکھا۔ یہ جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اس طرح اگر پوچھا جائے کہ محمود نے قرآن پڑھا، اس مثال میں پڑھا جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے، یعنی پڑھنے والا کون ہے، تو تم کہو گے لکھا کا فاعل احمد اور پڑھا کا فاعل محمود ہے، کیونکہ احمد نے لکھا اس لیے لکھا کا فاعل احمد، اور محمود نے پڑھا اس لیے پڑھا کا فاعل محمود ہے۔ واقعی تمہارا جواب ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر ان جملوں کو یوں بول دیا جائے، خط لکھا گیا، قرآن پڑھا گیا، احمد نے خط لکھا، محمود نے قرآن پڑھا، یوں نہ کہہ کر اگر یوں کہا جائے خط لکھا گیا، قرآن پڑھا گیا، اور پوچھا جائے کہ ان جملوں میں فاعل کیا ہے، تو تمہیں یہی جواب دینا پڑے گا کہ ان جملوں میں چونکہ فاعل کا ذکر نہیں، اس لیے بتایا نہیں جا سکتا کہ فاعل کون ہے۔ خط لکھا گیا، کون لکھنے والا ہے، اس میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن پڑھا گیا، کون پڑھنے والا ہے، اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان فعلوں کا فاعل کون ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ فعل کے ساتھ کہیں تو فاعل کا ذکر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پہلی دو مثالوں میں فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر ہوا، یعنی احمد نے خط لکھا، محمود نے قرآن پڑھا۔ ان دو مثالوں میں فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کا ذکر بھی ہے، لیکن بعد کی دو مثالوں میں یعنی خط لکھا گیا، قرآن پڑھا گیا، ان دو مثالوں میں فعل کا ذکر تو ہے لیکن فاعل کا ذکر نہیں۔ فاعل کون ہے یہ ذکر نہیں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فعل کے ساتھ کہیں تو فاعل کا ذکر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اب سنو، جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر ہوتا ہے اس فعل کو معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا بھی ذکر ہو، اس کے فاعل کو بھی ذکر کر دیا جائے تو اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے لکھا، اس مثال میں لکھا فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل احمد مذکور ہے، احمد کو ذکر کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ اور جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہوتا اس فعل کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے خط لکھا گیا، اس مثال میں لکھا گیا فعل مجہول ہے، کیونکہ لکھنے والا کون ہے یہ ذکر نہیں، اس لیے لکھا گیا فعل مجہول ہے۔ ذیل میں معروف و مجہول کی تعریف لکھی جاتی ہے، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ معروف،
معروف وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو، جس فعل کے ساتھ فاعل کو بھی ذکر کر دیا جائے وہ معروف ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ معروف وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو، جیسے محمود نے کھایا، حامد دوڑ رہا ہے، میں دیکھوں گا۔ کیونکہ ان تینوں مثالوں میں فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کا بھی ذکر ہے، اس لیے ان تینوں جملوں میں جو فعل مذکور ہیں فعل معروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں میں کھایا، دوڑ رہا ہے، دیکھوں گا، یہ تینوں فعل معروف ہیں، کیونکہ کھایا کا فاعل محمود مذکور ہے، محمود نے کھایا، کس نے کھایا؟ محمود نے، تو کھانے کا جو فاعل ہے وہ مذکور ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہوا۔ اسی طرح دوڑ رہا ہے، اس کا فاعل حامد مذکور ہے، حامد دوڑ رہا ہے، اس لیے دوڑ رہا ہے فعل معروف۔ میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، دیکھوں گا کا فاعل یعنی متکلم، ضمیر متکلم مذکور ہے، اس لیے یہ بھی فعل معروف ہے۔ اب مجہول کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مجہول کسے کہتے ہیں۔ مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو، جس فعل کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے چاول کھایا گیا، کس نے کھایا؟ یہ ذکر نہیں۔ زید کو مارا جائے گا، کون مارے گا؟ یہ ذکر نہیں۔ احمد بلایا جا رہا ہے، کون بلا رہا ہے؟ یہ ذکر نہیں۔ ان مثالوں میں کھایا گیا، مارا جائے گا، بلایا جا رہا ہے، یہ تینوں فعل مجہول ہیں، کیونکہ ان کا فاعل مذکور نہیں۔ مشقی سوالات۔ ذیل کے جملوں میں فعل معروف اور فعل مجہول پہچان کر اپنی کاپیوں میں لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ۔ یہاں پہ چند جملے ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ غور کرنا ہے کہ کون فعل معروف ہے اور کون فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے بچہ آم چوستا ہے، اس مثال میں چوستا ہے فعل ہے، فعل حال ہے، اور معروف اور مجہول میں سے فعل معروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چوستا ہے اس کا فاعل بچہ مذکور ہے، کون چوستا ہے؟ بچہ، تو اس کا فاعل مذکور ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ بچہ آم چوستا ہے، اس میں چوستا ہے فعل معروف ہے۔ محمود تخت پر سویا، اس مثال میں سویا فعل معروف ہے، کیونکہ سویا فعل کا فاعل محمود مذکور ہے، اس لیے سویا فعل معروف ہے۔ تمہیں کل پڑھایا جائے گا، کون پڑھائے گا؟ اس کا ذکر نہیں، پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا ذکر نہیں، اس لیے پڑھایا جائے گا فعل مجہول ہے، کیونکہ اس کا فاعل مذکور نہیں، فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ روپیہ دیا گیا، اس مثال میں بھی کس نے دیا اس کا ذکر نہیں، دینے والا کون ہے؟ اس کا ذکر نہیں، اس لیے دیا گیا فعل مجہول ہے۔ روٹی پکائی جا رہی ہے، اس مثال میں پکائی جا رہی ہے فعل حال ہے، لیکن کیونکہ اس کا فاعل مذکور نہیں اس لیے یہ مجہول ہے، معروف نہیں۔ کون پکا رہا ہے؟ یہ ذکر نہیں، بس پکائی جا رہی ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ احمد کاغذ لایا، اس مثال میں لایا فعل معروف ہے، کیونکہ لانے کا فاعل احمد مذکور ہے، کس نے لایا؟ احمد نے، تو احمد کیونکہ فاعل مذکور ہے اسی وجہ سے لایا فعل معروف ہے، مجہول نہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، اس مثال میں کھولا جاتا ہے فعل مجہول ہے، کیونکہ کھولنے والا کون ہے؟ اس کا ذکر نہیں، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، فاعل کا ذکر نہیں تو فعل مجہول۔ تم نے زید کو دیکھا، اس مثال میں دیکھا فعل معروف ہے، کیونکہ اس کا فاعل تم مذکور ہے، اس لیے دیکھا فعل معروف، ٹھیک ہے، فاعل مذکور ہے تو فعل معروف ہے۔ خط لکھا جائے گا، لکھا جائے گا فعل مجہول ہے، کیونکہ اس کا فاعل یعنی کون لکھے گا اس کا ذکر نہیں۔ خط لکھا جائے گا، ارے بھائی کون لکھے گا؟ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والے کا کیونکہ ذکر نہیں اس لیے یہ فعل
مجہول ہے۔ ہم ایک قلم خریدیں گے، اس مثال میں خریدیں گے فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل ہم مذکور ہے، ہم خریدیں گے، ٹھیک ہے، کون خریدے گا؟ ہم خریدیں گے، تو فاعل مذکور ہے اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ میں تمہاری بات دھیان سے سنوں گا، اس مثال میں سنوں گا فعل معروف ہے، کیونکہ سنوں گا کا فاعل میں مذکور ہے، کون سنے گا؟ میں سنوں گا، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، اس طرح آپ خود جملے بنائیں اور اس میں مشق کریں، غور کریں کہ اس کا فاعل مذکور ہے یا نہیں، اس کا فاعل ذکر کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر فاعل کا ذکر ہو تو فعل معروف، اور اگر فاعل کا ذکر نہ ہو تو فعل مجہول۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، مشورہ دیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔